اسٹیج پر موجود قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، پورنیہ کے مختلف گاؤں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین جلسہ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا خالق ہے، جو ہم سب کا اکیلا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات پر صرف اسی کی بادشاہت ہے، وہی انسانوں کا بھی رب ہے، وہی جانوروں کا بھی رب ہے، پہاڑ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین کا بھی مالک اللہ ہے، چرند ہوں، پرند ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ان سب کا مالک صرف اور صرف وحدہ لا شریک ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص محسن انسانیت، امام کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ میں آپ کے اس ادارے کے اندر آیا ہوں، آپ کی اس بستی کے اندر آیا ہوں، اور آپ کا یہ عظیم الشان ادارہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے ہیں، لیکن آپ سب کا جمع غفیر، آپ سب کا یہ ٹھاٹے مارتا سیلاب اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا سننا چاہتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے دائیں طرف سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں، جو لوگ تھوڑا بہت ہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ پورا ہل جائیں یا پورا بیٹھ جائیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہوں اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے اندر ہم سب کے دوست ضرور ہوتے ہیں۔ یہ کس کا ہے بھائی؟ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے یہ۔ ہم سب کے دوست ضرور ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈ، ہمارے یار،
جن کے ساتھ ہم اور آپ اپنی اچھی باتوں کو، اپنی بری باتوں کو شیئر کرتے ہیں، جن سے ہم اور آپ مذاق کرتے ہیں، جن سے ہم اور آپ کبھی اچھا کہہ دیتے ہیں، کبھی برا کہہ دیتے ہیں. اور اسی کا الٹا، دوست کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہم سب کے دشمن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، آمین. آپ کے پاس اگر زیادہ پیسہ آ گیا، آپ امیر ہو گئے، آپ دولت مند ہو گئے، تو آپ کے دنیا کے اندر دشمن بن جائیں گے. آپ تھوڑے سے مشہور ہو گئے، لوگ آپ کو جاننے لگے، آپ کے نام سے آشنا ہو گئے، آپ کی باتیں سننے لگے، تو وہیں آپ کے حاسدین، وہیں آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی نظروں میں مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے. ہم اور آپ اپنے دشمن سے بالکل باخبر بھی رہتے ہیں، کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے، کہیں یہ ہم کو مار نہ دے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے دشمن کا ذکر کرنے والا ہوں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس سے بڑا دشمن آپ کا دنیا کے اندر کوئی نہیں. وہ آپ کا دشمن دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے. میرے پیارے بھائیوں، وہ دشمن اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ اس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر حملہ نہ کر دے، لیکن میں اسے دشمن کے بارے میں بتانے والا ہوں، آپ کو معلوم نہیں وہ کب اور کہاں سے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے، وہ آپ کی پلیٹ میں سے کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ آپ پر نظر رکھا ہوا ہے، اس کی پولیس، اس کی فورس آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے. اور وہ دشمن کون ہے؟ آپ اس دشمن کو نہیں جانتے. آئیے قرآن سے اس دشمن کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دشمن کے بارے میں پوچھتے ہیں. آئے اللہ، وہ ہمارا کون سا دشمن ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو ہم پر نگاہ رکھا ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. قرآن کھولے، سورہ فاطر کھولے، آیت نمبر 6 دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. آئے لوگوں، وہ تمہارا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے. وہ تمہارا دشمن شیطان ہے جو تمہارے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے. تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے، اس کی فورس تمہارے ساتھ چل رہی ہے. اور وہ دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو. وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے. وہ دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے بولیے. میں آپ سے سوال کروں گا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ میں اپنی بات کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور آپ یہاں بیٹھنے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ کے بہار کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا، پرسوں بھی میں ایک پروگرام میں تھا، کل بھی پروگرام میں ہوں، پرسوں بھی ہوں. بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج، شامیانے، بڑے بڑے مقررین آتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے،
جلسوں کی کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ بھیڑ جمع ہو جائے، جلسوں کی کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ ہم جیسے ناچیز آ جائیں، بڑے سٹیج لگ جائیں۔ جلسوں کی کامیابی صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جلسے میں کہی ہوئی بات اگر اس بات پر آپ عمل کر لیں، 100 باتوں میں سے ایک بات کو بھی اگر آپ سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ جلسہ کامیاب، وہ پروگرام کامیاب، آپ کا آنا کامیاب، فجر تک بیٹھنا کامیاب۔ اگر ایک بات پر بھی آپ عمل کر لیں تو پورا کا پورا جلسہ کامیاب۔ تو میں آپ سے بار بار سوال بھی کروں گا، بتائیے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ صرف عادل ریاضی کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، آئے لوگو وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یاد رکھنا، خبردار خبردار خبردار، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو کبھی اپنا دوست نہ بنا لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان سے دوستی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور شیطان سے دشمنی یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے عظیم الشان جلسے میں میں جس موضوع پر خطاب کرنے والا ہوں وہ موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ عنوان آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے موضوع، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے شیطان کی چالوں سے کیسے بچیں۔ ہم اور آپ اپنے دشمنوں سے بچتے ہیں، پولیس کا استعمال کرتے ہیں، باڈی گارڈ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو شیطان سے بچنا ہے۔ پہلے اس کی چالوں کو سمجھ لیں، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ لیں، شیطان کی پلاننگ کو سمجھ لیں۔ یہ شیطان ہمارا اور آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ آئے آدم کے بیٹوں، آئے آدم کی بیٹیوں، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس شیطان کو سمجھ لے، یہ ڈیول کو سمجھ لے، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ کون ہے؟ انسان ہے؟ نہیں نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ فرشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنات ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے یہ جو ابلیس تھا، یہ جو شیطان تھا، یہ جناتوں میں سے تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو شیطان ہے یہ کون ہے؟ انسان ہے؟ نہیں نہیں، یہ فرشتہ ہے؟ نہیں نہیں، تو یہ کون ہے؟ کان من الجن، یہ جناتوں میں سے۔ شیطان کون ہے؟ کون ہے؟ جناتوں میں سے۔ اب آپ کہیں گے کیا سارے جنات شیطان ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، یاد رکھیے، ہر جنات جو ہے شیطان نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، ہر شیطان جو ہوتا ہے وہ جنات ہوتا ہے، لیکن ہر جنات شیطان نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی۔ ہر شیطان جنات ہوتا ہے، لیکن ہر جنات شیطان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہر لڈو مٹھائی ہوتی ہے، لیکن ہر مٹھائی لڈو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جناتوں میں سے ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، آسمانوں پر رہتا ہے۔ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے بہت زیادہ سجدے کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس دنیا پر نہیں آسمانوں پر لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو آسمانوں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، میں اس سے بھی پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ چلو انسانوں کی تاریخ سے پہلے چلتے ہیں اور شیطان کو سمجھتے ہیں۔ یہ شیطان کون ہے؟ پورنیا کے لوگوں، آج سے پہلے شاید آپ نے یہ تاریخ نہ سنی ہو، آج سے پہلے آپ نے ہسٹری نہیں سنی ہوگی۔
چلو آسمانوں پر چلتے ہیں. یہ ابلیس ہے، جنات ہے، لیکن یہ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا. یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو بنانے والا ہوں. فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آئے اللہ تو کیوں اس نئی مخلوق کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ کیوں تو انسان کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ آئے اللہ کیا تو جانتا نہیں ہے جیسے تو نے جناتوں کو بنایا وہ خون خرابہ کرنے لگے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے. آئے اللہ یہ انسان کو جب تو بنائے گا، آئے اللہ جب اس نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، یہ بھی ایک دوسرے کو مارے گی، یہ بھی ایک دوسرے کی گردن پر تلوار چلائے گی، ایک دوسرے کے سینوں میں بندوق چلائے گی، گولی مارے گی. آئے اللہ کیوں تو اس نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ آئے اللہ یہ لڑے گی، خون خرابہ کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، پیٹے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی عالم ما لا تعلمون. آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے بھی تمہیں بنایا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے اور جو سب سے پہلا انسان بناتا ہے ہم سب کے باپ جن کا نام آدم علیہ السلام ہے، کہاں بناتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنایا. کہاں بنایا؟ جنت کے اندر. یاد رکھو پورنیہ کے لوگوں، میرے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو یاد رکھ لو، یہ آپ کی گردنوں میں امانت ہے. یاد رکھو میں آپ کے سامنے کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اور نہ میں قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور نہ مجھے یہاں وہاں کے قصے پسند ہیں. میرے نام کے آگے چترویدی کسی نے لگایا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم میں کب چترویدی بن گیا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نیتوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں ایسے القاب دینا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے. ایسے لقب نہ دیا کریں. میں چترویدی نہیں ہوں، نہ میں نے یہ پڑھائی کی ہے، اور مجھے خود ہی نہیں معلوم ہے کہ میں نے کب چترویدی کی پڑھائی کی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں نہ میں آپ کے سامنے کوئی منتر سناؤں گا، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، نہ مجھے یاد ہے. میں آپ کے سامنے صرف اللہ کا کلام سناؤں گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بنایا. کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. وَتَرَكُوا مَا شَاءَ، اور مورتی کو بنا کر، اسٹیچو کو بنا کر چھوڑ دیا. ابھی روح نہیں ڈالی، ایک مورتی بنائی حضرت آدم کی، ایک انسان کی، سب سے پہلے انسان کی، اور اس کو بنا کر کے اللہ نے جنت کے اندر جتنا چاہا چھوڑ دیا. وہاں سے ابلیس کا گزر ہو رہا تھا. ابلیس گزر رہا ہے، ابھی وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو آسمان پر رہا کرتا ہے، فرشتہ ہے. گزر رہا ہے، اس نے دیکھا او یہ مٹی کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہا تھا
اور حدیث کے اندر آتا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا, جو اسٹیچو تھا, اس میں ایسے کر کے اس نے ہاتھ مارا. اور جب ہاتھ مارا تو بتائیے ابھی میں ہاتھ مار رہا ہوں تو کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. جب اس نے ہاتھ مارا آواز آئی, ہاتھ مارا تو آواز آئی, اور آواز اسی کے اندر سے آتی ہے جو چیز اندر سے خالی ہو. بھری ہوئی چیز سے کبھی آواز نہیں آئے گی. ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ اندر سے کھوکھلی ہے, یہ اندر سے خالی ہے, میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں, اس کو بہکا سکتا ہوں, میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں. وہیں سے اس نے سمجھ لیا. پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی. کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اللہ نے روح ڈال دی, اور جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں پڑتی ہے سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا الحمدللہ. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا, سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی حضرت آدم کی زبان سے, سب سے پہلا جملہ نکلا. کیا نکلا؟ الحمدللہ. حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی گئی ہے. اب حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. سارے فرشتے اللہ کے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے آئے فرشتوں سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نقشہ کھینچتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے غرور کر لیا, تکبر کر لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی. اور کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا. آئے اللہ میں اس مٹی کے آدم کو سجدہ کروں. اللہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا, اس نے ایک حکم کی نافرمانی کر دی. واستکبرا, غرور کر لیا, تکبر کر لیا. وکان من الکافرین. او ابلیس, اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, نکل جا, چلا جا, مردود ہو گیا, دھتکار دیا گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہیں سے دھتکار دیا گیا. اور آج بھی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اخیر میں یہ ضرور کہتے ہیں مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اللہ میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے, جو مردود ہو گیا ہے, جو دھتکار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کر دی, ایک حکم کی. واستکبرا, کبر کر رہے, گھمنڈ کر لیا, تکبر کبر کا شکار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کیا اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہیں سے اسے کافر قرار دے دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بڑے پکے اہل حدیث ہیں آپ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہاں کہو 2 کلو کی کھوپڑی سے اچھا ہے 200 گرام کی زبان ہلا دو. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھدار لوگ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو, انسان کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, وہ جو سجدہ تھا, اللہ نے جو حکم دیا کہ سجدہ کرو, وہ سجدہ کیا تھا؟ ہاں, وہ سجدہ تعظیمی تھا, وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. ہم اور آپ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے, اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو, وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا.
تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، اور گزشتہ نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، ہم اور آپ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ صرف اللہ کے سامنے۔ یہ پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب، عقلی جواب، وہ بھی سن لے۔ ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر، تو وہ حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ کا صرف اتنا کہہ دینا کر حرام ہے، حلال ہو گئی۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن جب جاکنی کا عالم ہو، جب پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور تم مرے جا رہے ہو، تب وہاں پر بھی شراب کا ایک گھونٹ پینا بولو جائز ہے۔ آپ کہیں گے شراب تو حرام ہے، لیکن اس جگہ شراب پینا جائز ہے۔ تو اللہ کہہ دے جائز ہے کرو تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ بتائیے کسی کو بھی قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے؟ بولیے حرام ہے نا۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ قتل کرنا حرام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کر، ابراہیم تیار بھی ہو گئے، تو معلوم یہ چلا ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام چیز جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے کیا ہے، میں آگ سے بناؤں، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا، اس نے تکبر کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ چلا تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے، تکبر یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت اللہ کی لنگی ہے اور جو تکبر ہے، غرور ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ دنیا میں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا، تکبر نہ کرے۔ آپ بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے خطیب ہو گئے ہیں، آپ کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، آپ کو بڑے بڑے اسٹیجوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن جو آپ کو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی کوٹھی ہے، آپ کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ آبا واستکبرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری زندگی میرے لیے اللہ اللہ کرتا رہا، پوری کیا ہو گیا بھائی؟ آدھے گھنٹے تمہارا مائک چلا گیا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، بس ایک حکم نہ مانا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ، ہم پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، مجھے بتائیے ہم اور آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے ایک غلطی کری، ایک غلطی، ہم ہر روز ہزاروں غلطیاں کریں، غور کرو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں نافرمانی کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، دھتکار دیا گیا۔ اب اللہ کو چیلنج دے رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ کون؟ شیطان۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ آئے اللہ، آج تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا ہے،
اللہ میں تجھ سے قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہوں، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اللہ میں اس کی آنے والی نسلوں کو بہکاؤں گا، اللہ میں پورنیہ کے لوگوں کو بہکاؤں گا، اللہ میں کٹیہار کے لوگوں کو بہکاؤں گا، اللہ میں اس کی آنے والی نسل کو بہکاؤں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو میرے برگلانے میں نہیں آئیں گے۔ تھوڑی آواز بڑھاؤ اس کی۔ اللہ نے اس کا چیلنج بھی قبول کر لیا، فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ آئے ابلیس میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں، آئے ابلیس تجھے مہلت دی جاتی ہے، آئے شیطان تجھے مہلت دی جاتی ہے، جا میرے بندوں کو ورغلا، شراب کے بہانے، جوئے کے بہانے، موبائل میں گندی گندی تصویریں دکھا کر، لیکن یاد رکھنا فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، تیرا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو تیری پیروی کریں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، آئے اللہ مجھے مہلت دے دے الى یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی، وہ آپ کو ورغلا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ قیامت تک آپ کو بہکاتا رہے گا، آپ کو ورغلاتا رہے گا۔ اس نے ہمارے ماں باپ سے دشمنی کی ہے، کہا جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا جنت کے اندر ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا سے کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم آئے حوا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آئے آدم جہاں جانا ہے جاؤ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، لیکن یاد رکھنا جنت کے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کوئی جواب دے گا؟ ہیں بھئی آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ قرآن کی اس آیت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی، اللہ نے کہہ دیا آئے آدم یہ جو حوا ہے یہ تیری بیوی ہے، ختم ختم، اب نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا اتنا کہہ دینا آئے آدم یہ تیری بیوی ہے یہ کافی ہے، اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یاد رکھو لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور وہ درخت کس کا درخت تھا؟ آم کا نہیں، کھجور کا نہیں، بیر کا نہیں، انگور کا نہیں، اللہ نے صرف اتنا کہا درخت۔ اب ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا درخت تھا۔ کوئی بھی درخت ہو یہ اہم نہیں ہے، اہم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آئے آدم آئے حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم اور حوا رکے ہوئے ہیں، شیطان آیا کہنے لگا آئے آدم آئے حوا میرے پیارے بھائیوں غور کرو، شیطان برغلاتا کیسے ہے، شیطان بہکاتا کیسے ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ڈینجر ہے، کیسے حضرت آدم اور حوا کو بہکا رہا ہے۔ آئے آدم حوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں، کہنے لگے اللہ نے کہا، اللہ نے روکا، مان گئے، رک گئے، فرمایا آدم حوا ابھی تمہیں اس پیڑ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ابھی تم اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو، یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، اس پیڑ کے اندر بہت سے راز ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آئے آدم
آدم حوا اگر تم اس کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آئے آدم آئے حوا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. حل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا, ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں اگر اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پوری جنت پر تمہاری حکمرانی ہوگی. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے شیطان, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہارے لیے بھلائی کرنے والا ہوں. فدلاہما بغرور, قرآن کہتا ہے آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے, اس کے ورغلانے میں آ گئے. پھر کیا ہوا میرے پیارے بھائیوں؟ وہ جو پھل تھا آدم اور حوا نے کھا لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا, حکم ہوا اللہ کی طرف سے, ان دونوں کے جسموں سے لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے. جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے. جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے آدم حوا تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے, اب اس جنت میں نہیں رہ سکتے ہو, میری جنت سے نکل جاؤ, چھوڑ دو. اور انہیں اس دنیا کے اندر پھینک دیا گیا. یہ دنیا کے اندر آ گئے. جب دنیا کے اندر آ گئے احساس ہو رہا ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے, بہت غلط کیا ہے. اب یہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں, اوہ مسلمانوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا سیکھ لو. اپنے رب کو راضی کیسے کرتے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کیسے کرتے ہیں, یہ حضرت آدم سے سیکھو, حضرت حوا سے سیکھو. یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. اور کیسی توبہ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آئے ہمارے رب, آئے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. آئے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو ہم پر رحم نہ کرے, آئے اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا ہے اس کو باندھ دو نا. آئے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, آئے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ غلطی کی, شرمندگی ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم اور حوا دونوں کی توبہ کو قبول فرمایا. اور یہ جو آدم اور حوا نے توبہ کی, اللہ فرماتا ہے یہ جو توبہ کے الفاظ تھے یہ بھی ہم نے سکھائے. فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ, یہ جو توبہ حضرت آدم نے کی, حوا نے کی, یہ بھی ہم نے سکھایا. تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں, جب غلطی ہو جائے, جب کوئی گناہ ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, سجدہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اڑے رہنا, جمے رہنا, یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے. غلطی شیطان سے بھی ہوئی, غلطی آدم سے بھی ہوئی, مگر آدم نے توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. اور ابلیس نے تکبر کیا, غرور کیا, اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی, اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا, اور قیامت تک مردود ہے, ملعون ہے, دھتکار دیا گیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اس شیطان سے بچو, یہ آپ کو بہکائے گا, یہ آپ کو ورغلائے گا. کیسے؟ ابھی سو جاؤ, 5 منٹ باقی ہیں, 10 منٹ باقی ہیں فجر کی نماز میں, نیند کتنی پیاری ہے, اور آپ بڑے آرام سے سو گئے.
یہ آپ کو بہکا رہا ہے، دیکھو فلاں کی لڑکی کتنی اچھی ہے، آپ نے ایک بار نگاہ ڈالی، آپ نے نگاہ نیچی کر لی، لیکن وہ کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لو جاتا کیا ہے، ایک بار آپ نے اور دیکھ لیا۔ ایک گھونٹ شراب پی لو، ایک گھونٹ، بس پھر نہ پینا۔ ایک بار جب آدمی نے شراب پی پھر وہ شراب کا عادی بن گیا۔ ایک بار جوا کھلواتا ہے پھر وہ نہیں، آدمی اپنے آپ جوا کھیلتا ہے تو شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے، بڑا خطرناک۔ اور اس نے کہا ہے کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آئے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، آئے اللہ میں تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا، میں دائیں سے آ کر بہکاؤں گا، بائیں سے آ کر بہکاؤں گا، ہر طرف سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے تیرے بندے کو ورغلاؤں گا۔ سامنے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ من ایدیہم، سامنے سے بہکاؤں گا، یعنی قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کروں گا، نہ جانے جنت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ جو مولوی لوگ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جنت کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ورغلائے گا، پتہ نہیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی، جہنم ہے بھی یا نہیں ہے۔ پیچھے سے بہکاؤں گا یعنی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج میرے پیارے بھائیوں ہم سب کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، شیطان ورغلا رہا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی اپنے بنگلے کو بنا لے، ابھی اپنی کوٹھی کو بنا لے، ابھی اپنی جائیداد کو بڑھا لے، مال جمع کر لے، مال جمع کر لے، نماز پڑھنے کے لیے تو پوری عمر پڑھی ہے، بڑھاپے میں آ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں۔ ہائے دنیا، میری دنیا بن جائے، مال مال مال۔ میرے پیارے بھائیوں کتنا مال آپ جمع کریں گے، مال کتنا آپ ساتھ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان کا مال تو وہ ہے کھا لے، ہضم کر لے، پہن لے، بوسیدہ کر دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں زیادہ بخیل نہ بن جاؤ۔ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت کے اتنے دیوانے ہیں، آدمی اتنا بخیل ہو چکا ہے آج مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ دنیا کیا آپ اس دنیا سے لے کر کے جائیں گے؟ چار لوگوں کا کندھا آپ کی سواری بنے گا، 2 گز کی زمین میں آپ کو دفن کیا جائے گا، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں تو یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کے پیارے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آپ جب لیٹ کر کے سو کر کے آرام فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر صحابہ نے کھجور کی چٹائی کے نشانات دیکھے، فرمایا آئے اللہ کے رسول فرما آپ اجازت دیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، ہم آپ کے لیے گدے کا ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی وَلِلدُّنْيَا أَنَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ آئے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، راحہ وترا کہا، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وعن، پیچھے سے بہکائے گا یعنی دنیا کی محبت، دائیں سے بہکائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے بارے میں آپ کے اندر شک و شبہ پیدا کرے گا۔ آپ بڑے دیندار ہیں، آپ کو اپنی
دینداری پر فخر ہونے لگے گا اور دوسرے کو آپ بڑا برا جانیں گے، یہ مطلب ہے وہ دائیں سے ورغلائے گا۔ اور آج یہ ماحول بنا ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی بڑا نمازی ہے، اسے اپنے نمازی ہونے پر فخر ہے، اور جو دوسرا آدمی نمازی نہیں ہے وہ اس کو بڑا برا جانتا ہے۔ ایک آدمی کی بہت بڑی داڑھی ہے، وہ اس پر فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو دین کے بارے میں لوگوں کو متکبر بنا دے گا میرے پیارے بھائیوں، اور بائیں سے بہکائے گا، یعنی لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر کے آئے گا۔ جوا، شراب، بے حیائی اور یعنی فحاشی میرے پیارے بھائیوں، شیطان نے اللہ سے کہہ رکھا ہے اللہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، کیا؟ یا ابن آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تم شیطان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کہیں شیطان تمہیں ورغلا نہ دے۔ تو شیطان کے فتنے سے بچتے رہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ہمارا اور آپ کا یہ بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر روز شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ پانی پر لگتا ہے۔ شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ پانی پر، اور اس کے سارے چیلے چپاٹے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کیا؟ ایک آتا ہے کہتا ہے اللہ آج میں نے ایک آدمی کی نماز چھڑوا دی، کہا کچھ اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور آتا ہے کیا کیا آج؟ کہا اللہ ایک سے چوری کروائی ہے۔ ایک اور آیا، کہا آج کون سا گناہ کروایا؟ کہا آج میں نے کام کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے تمہارے درمیان وہ بغض پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے، کینہ کپٹ پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، وہ عن الصلاۃ اور نماز سے روک دے۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے وہ تمہیں نماز سے غافل کر دے۔ فجر ہو رہی ہے، ہم اور آپ سونے میں گزار رہے ہیں، ظہر اثر بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، عشاء دوستوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، نماز کے آج ہم اور آپ پابند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں آج ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے وہ تمہیں نماز سے روک دے، تمہیں مسجدوں سے روک دے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں آئے نمازیوں تم نے مجھے اکیلا کیوں کر دیا، آئے نمازیوں تم نے مجھے ویران کیوں کر دیا۔ رمضان آنے والے ہماری مسجدیں بھر جائیں گی، ہم بڑے اچھے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن میرے پیارے بھائیوں رمضان کے جانے کے بعد پھر ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہماری مسجدیں سنسان ہو جائیں گی۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تمہارے درمیان حسد اور کینہ کپٹ پیدا کر دے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں شیطان یہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ خطوات شیطان، شیطان کے جو ہے بہکانے کے اسٹیپ ہیں، وہ ایک بار میں نہیں بہکاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ۔ ایک بار آپ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ کی نظروں سے گزری، آپ کا من نہیں ہوا لیکن شیطان نے بہکایا، ایک بار ٹچ کر لو، دیکھ لو۔ بڑا شاطر ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:53۔ شیطان بڑا مائنڈڈ ہے،
وہ جانتا ہے آپ کو بہکانا کیسے ہے، ورغلانا کیسے ہے۔ مولوی عادل صاحب کی تقریر ہوئی ہے، ریکارڈنگ کرنے والے میرے دوست بھی آئے ہیں۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ جب ریکارڈنگ کر کے جائیں، جب یوٹیوب پر میرا بیان ڈالیں، اللہ کے واسطے میرے تقریر کے جو تھمبل پر کوئی غلط تصویر نہ لگائیں۔ شیطان بہکا رہا ہے، لگاؤ گندی لڑکی کی تصویر لگاؤ، بے حیائی تصویر لگاؤ، تمہارے موبائل پر سرچ تمہاری ریٹنگ اچھی آئے گی، ویوز اچھے آئیں گے، اور تمہارا چینل بڑا پروموٹ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس نیک کام کا ذریعہ بن کر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ میرے لیے بھی اپنی عزتوں کو نہ گرائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے دیکھا ہے میری تقریر کے آگے اتنے غلط فلمیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا من ہوتا ہے میں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کیس کر دوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دن ضرور آپ کے سامنے کہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کر کے جا رہا ہوں، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ بہتر ہے اگر آپ کوئی اچھی چیز نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیو نہ ڈالیں، اور جب ڈالیں تو کوئی اچھا فوٹو لگائیں، کوئی ڈھنگ کا فوٹو لگائیں، ایسا فوٹو نہ لگائیں آپ کہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل نہ ہو جائیں۔ آپ نیکی کمانے کے چکر میں، آپ ویوز بڑھانے کے چکر میں، آپ ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں کہیں اللہ کی غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بچنا ہے، وہ ہر اعتبار سے وہ اچھائی کا کام کروا کے برائی کرواتا ہے، ہمیں اور آپ کو شیطان سے بچنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، شیطان کے ہتھکنڈے کیا ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ بڑا خطرناک ہے بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا کروا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا کیا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آئے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف حسد کرے گا، چالے چلے گا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان انسان بھائی میں لڑائی کروا دیتا ہے، جدائی کروا دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اور صرف لڑائی ہی نہیں بلکہ بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتا ہے، جیسے اس نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قتل کروایا، جیسے کہ حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا۔ بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے، دو بیٹے بھائی ہیں سگے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ کس نے؟ غالباً حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا۔ ہاں، قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، صحیح۔ جس کے شروع میں قاف ہے، قتل کرنے والا وہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، میں بھول گیا تھا، شکریہ۔ ہاں، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، بھائی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے۔ دشمنی کون؟ یہ شیطان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے شیطان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے پیارے بھائیوں، اور میں بھی بڑا پروگرام سے تھک چکا ہوں۔ مسلسل کنٹینیو 10 دن سے میں پروگرام میں ہوں۔ اس پورے مہینے میں صرف 2 دن 21 تاریخ اور 23 تاریخ میرے پاس خالی تھی، اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ہے۔ کل میں جھارکھنڈ میں جاؤں گا، جھارکھنڈ پروگرام ہے، اس کے بعد پھر یو پی میں پروگرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ آئیے، میں نے آپ کے سامنے شیطان کی چالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب ان چالوں سے بچا کیسے جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس آخری موقع پر بھی میرا ساتھ دے دیں۔ آخری پل آپ اپنے دلوں کو کھول لیں، اپنے سینوں کو بڑا کر لیں، اور یہ میری سب سے اہم بات لے کر کے چلے جائیں کہ آپ کا جو دشمن ہے، کون؟ شیطان، اس دشمن کی چالوں سے کیسے بچیں؟ تو اگر شیطان سے بچنا ہے
میرے پیارے بھائیوں، آپ کو جو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا شیطان سے بچنے کے لیے، جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آئے لوگوں، جب تمہیں کبھی کتے کے بھونکنے کی آواز لگے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب کتا جو ہوتا ہے وہ شیطان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آئے لوگوں، جب تمہیں کبھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی میرے پیارے بھائیوں غصہ آئے، شیطان برغلائے تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ یہ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لو، یہ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پورنیہ کے لوگوں، آپ شیطان سے بچنا چاہتے تو یاد رکھو، شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ جو ہیں فجر کی نماز خاص کر کے پڑھا کریں، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے، شیطان اس کی گردن پر 3 گانٹھ باندھ دیتا ہے، 3 گرہ باندھ دیتا ہے، اور جب وہ آدمی رات میں اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اور جب کبھی نماز میں وسوسے آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کی یاد آنے لگی، بچوں کی یاد آنے لگی، دکان کے بارے میں سوچنے لگے، ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہیں، دکان کے بارے میں، کھیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کھیت کے بارے میں۔ امام صاحب نے 5 رکعتیں پڑھا دی، کوئی پیچھے سے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سوچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں میں ہی غلط ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں ہی غلط ہوں۔ آدمی آج نماز میں اتنا سوچتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی یا 5 پڑھ لی۔ ایک مرتبہ کسی مسجد کے اندر امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی، 3 رکعتیں، غلطی سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، 3 رکعتیں پڑھائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، 1 رہ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، 4 پڑھائی ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں، میں پکے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے 1 رکعت چھوڑ دی ہے، 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو جب کبھی نماز میں وسوسے آئے، خیال آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر تھتکار لیا کرو۔ کیسے؟ تھوکنا نہیں ہے، تھوک دیں آپ، تھوکنا نہیں ہے ورنہ بیچارہ بغل والا پریشان ہو جائے گا۔ تھتکارنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ آپ تھتکار لیں اگر نماز کے اندر وسوسے آئے۔ اسی طریقے سے رات میں آنکھ کھل جائے، شیطان کوئی خواب دکھائے اٹھے، تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے کندھے پر تھوکے نہیں، تھتکار لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچے؟ لکھ لو، جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، او شیطان اب تم اس کے گھر میں رہ نہیں سکتے ہو کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں شام کا کھانا بھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اس نے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان آپس میں کہتے ہیں اب خوب اس کے گھر میں رہو اور جتنا چاہو اس کا کھاؤ کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم اور آپ جب گھر میں جاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، نہیں، آج کوئی گھر میں جا رہا ہے تو کوئی گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی چیختا چلاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گانا گاتا ہوا جا رہا ہے۔ آج یہ ہمارے گھروں کے حال ہے۔ جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو شیطان سے بچنے کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورنیہ کے لوگوں میں پھر پڑھتا ہوں، یاد کر لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئے اللہ میں تیرا نام لے کر کے نکلتا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں اور تیرے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آدمی جب یہ دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے تو شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لیٹرین میں جاؤ، بیت الخلا میں جاؤ، یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھتے رہو، شیطان سے بچتے رہو گے۔ شیطان سے بچنا ہے۔ رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات میں بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس کی سرکشا میں رہتا ہے۔ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور جب شام ہو جائے، رات کا اندھیرا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیا کرو، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ شیطان زمین کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ جو بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے، آنے کی دعا ہے، گھر میں جاؤ بسم اللہ، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھاؤ بسم اللہ، رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، روز گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ شیطان سے بچ جائیں گے، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چند باتیں تھیں شیطان اور اس کی چالوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اب سونا چاہتے ہیں، آپ بھی اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اور آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا ہے اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں، اللہ کی قسم میرا یہاں آنا کامیاب، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایک بات پر بھی آپ عمل کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کہیں گے؟ یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہاں کے لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہو، کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہو اسے آپ دوبارہ پوچھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟
ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ نہیں پوچھنا ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پروگرام ہوا ہے اور جو پروگرام کروانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی محنت کو قبول فرمائے، اور یہ جو جس مسجد کے نام پر پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی اس مسجد کی تیسری منزل کا بھی کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہم سب کے اندر خیر پیدا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، دیندار بنائے، اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔